سب سے پہلے آپ کو اسمبلی کی بات بتا دوں کہ اسمبلیز کب ڈیزالو ہوئی ہیں تو وہ نیکسٹ فرائیڈے اگلے جمعے کو ہمیشہ کی طرح نون لیگ پہ جب بھی بھاری پڑتا ہے جمعہ ہی بھاری پڑتا ہے. اپنی حکومت میں آ کے جو انہوں نے ایک سچویشن بنانی ہے جو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ بھی انہوں نے آج بتائی کہ وہ کیسے اس معیشت کو گرو اپ کریں گے. لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ اس ٹائم ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہے. خدا نخواستہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ اس ٹائم 1 ارب سے زیادہ 1 ارب 27 کروڑ روپے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں اس کا اتنے خرچ کر کے سرکاری دوروں پہ. السلام علیکم، ویلکم ٹو آل آف یو ان مائی یوٹیوب چینل HM Tiger 8200 اور میرا نام حمزہ مختار. امید کرتا ہوں کہ جی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیشہ خوش آباد رکھے. اچھا جی، جس کا تھا آپ کو انتظار سب کو اور ساری پاکستانی عوام کو، اوورسیز پاکستانی لائک دیٹ آل آف اس. سو وہ دن آ گیا. ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی ہمیں انتظار تھا اور وہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے. اور وہ انفارمیشن تھی اباؤٹ اسمبلیز کے کہ خان صاحب اپنی اسمبلیز کب تحلیل کرنے جا رہے ہیں، کب ان کو ڈیزالو کر دیں گے. جیسا کہ انہوں نے اپنے راول پنڈی کے جلسے میں کہا تھا کہ میں اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے جا رہا ہوں، اسی وعدے کے مطابق آج خان صاحب نے اتنے پریشر کے باوجود آج اعلان کر دیا. سو اگر آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ اس چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والی انفارمیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن مل سکے کہ لائک پاکستان میں اب کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. سوری، سٹارٹ کرتے ہیں جی. سب سے پہلے تو خان صاحب کی آج دھواں دھار تقریب اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آج آرمی چیف جناب سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، جو انہوں نے آج کھل کے باتیں کر دی ہیں، بالکل اپوزٹ. خان صاحب جب اپنی حکومت میں تھے تو کیا بات کرتے تھے، لیکن اب جو انہوں نے بات کی ہے آنکھیں کھول دینے والی حیران کن باتیں تھیں جو انہوں نے آج کی ہیں. آج انہوں نے بہت سے پردے ہٹا دیے، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے آج تک کبھی بات نہیں کی اس بارے میں، لیکن آج انہوں نے بات کی ہے اور آج انہوں نے اچھی خاصی کی ہے. سب سے پہلے آپ کو اسمبلی کی بات بتا دوں کہ اسمبلیز کب ڈیزالو ہوئی ہیں تو وہ نیکسٹ فرائیڈے اگلے جمعے کو ہمیشہ کی طرح نون لیگ پہ جب بھی بھاری پڑتا ہے جمعہ ہی بھاری پڑتا ہے، یا PDM پہ اگر کہا جائے تو بھاری پڑتا ہے تو وہ جمعہ ہی بھاری پڑتا ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب نے اپنی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کی جو تاریخ دیا، جو دن دیا، وہ ہے جمعے کا دن. اگلا جمعہ اسمبلیز کو ڈیزالو ہوگا اور وہ کون کون سی اسمبلیز ہوں گی؟ وہ ہوں گی پنجاب اسمبلی اور وہ ہوگی KPK کی اسمبلی. اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں جہاں ان کے MPs MNs بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے ریزائن دیں گے اور ایک فریش اینڈ فیئر الیکشن میں جائیں گے. اگر آج انہوں نے یہ کہا جائے کہ پاکستانی عوام کو ایک موٹیویشن دیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی سپیچ کے اینڈ پہ ایک بہت اچھے طریقے کے ساتھ بتایا کہ وہ ان کو ایک دفعہ حکومت ملے، اس دفعہ ملے گی تو وہ کیا کرنے جائیں گے، وہ کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر وہ یہی اگر ان کے مطلب جو وہ سوچ رہے ہیں وہ کرنے میں کامیاب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت کا موقع دے اور وہ نیکسٹ PM بنے تاکہ ہمارے ملک کے جو اس ٹائم ہم خدا نخواستہ ایک ڈیفالٹ کی سچویشن میں کھڑے ہیں، اس سچویشن سے باہر نکل آئیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ فرائیڈے کو MNAs MPs PTI کے تمام طرح جو MPs اور MNAs ہیں وہ اپنا ریزگنیشن لیٹر دے دیں گے، اپنا ریزگنیشن لیٹر دے کے ہر اسمبلی سے باہر نکل جائیں گے، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، کشمیر ہو، ETC لائٹ ہے، سب سے وہ باہر نکل رہے ہیں.
اور اسی کے ساتھ 55 سے 60% حصہ پاکستان کا جو ہے وہ آ جائے گا اس کے اندر الیکشنز کے اندر. تو رہ جائیں گے کچھ تھوڑے بہت جو ان کے پی ڈی ایم کے ہوں گے وہ رہ جائیں گے. تو ان کا بھی اکتوبر کے اندر ایک جنرل الیکشن ہوگا, جس کے بعد فائنلی پتہ چل جائے گا کہ حکومت کون بنا رہا ہے. فائنلی فی الحال تو سچویشن کے مطابق آن گراؤنڈ اگر آج کی سچویشن بھی دیکھی جائے, لاہور لیبارٹری چوک کی بھی سچویشن دیکھی جائے تو کچھ زیادہ چینج نہیں تھی. لاہور کا لیبارٹری چوک بھی فل تھا, خالی جگہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہے لیکن خالی جگہ ملنے نہیں تھی. فل ہاؤس فل تھا ادھر, کوئی سچویشن کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہو سکتے زیادہ, اور یعنی کہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں. لوگ بہت تحد نکاح لوگ ہی لوگ تھے. تو آج ایک امپورٹنٹ ڈے تھا, اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے, امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. خان صاحب نے اپنی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور وہ تھی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنا, اور وہ انہوں نے کر دیا. جمعہ والے دن ساری اسمبلیز سے وہ استعفے دے کے ایک نیو فیئر اینڈ فریش الیکشن میں وہ چلے جائیں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے, جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے جو اپنی حکومت میں آ کے جو انہوں نے ایک سچویشن بنانی ہے, جو انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے, وہ بھی انہوں نے آج بتائی کہ وہ کیسے اس معیشت کو گرو اپ کریں گے. لیکن اس سے پہلے بات کرنا بنتی ہے, کیونکہ آج انہوں نے خود کھل کے بات کر دیا تو ہمارا بھی کام ہے کہ اب آپ کو بتائیں. تو سب سے پہلے باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی ڈائریکٹ. آج انہوں نے بہت سے تیر چلائے, بہت اندھا دھند تیر چلا دیے, دھواں دار تقریب انہوں نے کر دی. اب یہ جو انہوں نے آج تقریر کی ہے, تقریر کی ہے انہوں نے آج دھواں دھار تقریر کر دی ہے. تو انبلیویبل انہوں نے جو آج بات کر دی انبلیویبل تھی کہ وہ آج یہ اس وے پہ بات کریں گے. آج فل فائر پر تھے اور انہوں نے آج فل اپنا غصہ اتارا جو ان کے ساتھ جو انہوں نے باجوہ صاحب نے اگر کیا ہے تو آج انہوں نے فل غصہ اتارا. انہوں نے سٹارٹ اپ لیا, سٹارٹ سے بات شروع کی, حکومت ملی, انہوں نے کہا میرے انڈر نیب نہیں تھا, یہ آرمی چیف کے انڈر نیب تھا اور وہ باجوہ صاحب تھے اس ٹائم. ابھی کے آرمی چیف نہیں, جو گزر چکے ہیں مطلب سابقہ جو پاسٹ آرمی چیف تھے ان کے انڈر نیب تھی اور نیب ان کے انڈر کام کرتی تھی. ان کے کہنے کے مطابق جب میں نے باجوہ صاحب کو کہا, عمران خان کے کہنے کے مطابق انہوں نے باجوہ صاحب کو جب کہا کہ آپ ان سب کو چھوڑیں, آپ ساروں کو سچویشن کو چھوڑ دیں, یہ جو آپ کے انڈر نیب ہے اس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہونے دیں, یہ بڑے بڑے چوروں کو نیچے آنے دیں. لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اکنامک سچویشن سنبھالیں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, اٹ از لائک دیٹ انہوں نے کہا. اور وہ اسی باتوں میں الجھا کر انہوں نے رکھا, ان کو ان ساری سچویشن کے اندر الجھا کے رکھا. انہوں نے آج اپنی تقریر کے اندر تفصیلاً بتایا کہ کیسے ان کے اوپر ظلم ہوا اور ان کے اوپر ظلم کس نے کروایا, جو آرڈر تھے وہ کس کے آرڈر تھے. تو آپ کو نام بتا دیا باجوہ صاحب کا کہ انہوں نے کے ہی آرڈر تھے. اور پوری ریجیم چینج کے اندر انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کیوں ریجیم چینج کروایا. ایک تو امریکہ کے جو آرڈر تھے وہ تو تھے ہی تھے, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جو انہوں نے ریجیم چینج کروایا, اگر ریجیم چینج کروایا تو وہ کیوں کروایا. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی کہ یہ جو آج تک جو کچھ ہوا یہ سب کچھ ایک ہی بندے کی وجہ سے ہوا, اور وہ ہے باجوہ صاحب. ان کے کہنے پہ ان کی ماں پر یہ سارا کچھ ہوا. ٹھیک ہے جی, یہ سب کچھ جو آج تک ہوتا رہا یہ انہی کی ماں پر ہوا. بٹ اب نیو آرمی چیف ہیں, اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں اور وہ اپنا جو ایک ملکی سلامتی کی سچویشن ہے اس کو سیدھا کرنے میں, جو آج کل دھماکے وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں اللہ تعالیٰ ان کی ہمت دے, ان کو توفیق دے, اور یہ سیاست سے نان پولیٹیکل ہو کر وہ چلیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسا کہ آپ کو اسمبلی تحلیل کرنے کے بارے میں بتایا, اس کے بعد باجوہ صاحب نے جو اب تک کیا اس کے بارے میں بھی بتا دیا. اس کے بعد سب سے مین چیز جو خان صاحب کے اوپر ابھی تک بھی ہے اور وہ ہے پریشر. خان صاحب کے اوپر
ایک پورے طریقے کے ساتھ پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی گئی، ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر پریشر ڈالیں تاکہ یہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، کسی طریقے سے یہ رک جائیں. لیکن وہ بھی خان صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے جب ایک دفعہ بات کر دی تو میں اپنی کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ان کے اوپر اس ٹائم نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے کہ ان کو نااہل کر دیا جائے گا. ایک توشہ خانہ، جو ایک آپ کو پہلے بتایا کہ جو توشہ خانہ ایک حکومت ہماری کو ملا ہوا ہے، صرف ایک کیس ان کے بارے میں، اور کوئی کیس نہیں ہے. اگر آپ کوئی کیس سالڈ کیس نکالے نا، اور کوئی کیس نہیں ہے ایک توشہ خانہ کے علاوہ. توشہ خانہ کے جو وہ کیس ہے اس میں الجھا کر اور اسی میں ان کو باقاعدہ طور پر نااہل کرنے کی دھمکی بھی دی جا رہی ہے، اور ان کو نااہل کرنے کے جو سازشیں ہیں وہ بھی شروع ہو چکی ہیں. وہ بھی بس سننے میں یہی ہے، اگر آپ کے کہ کچھ دنوں میں، اگلے کچھ دنوں میں اگر آپ کہیں گے یہ پروسیس شروع ہو جائے گا تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اب بہت تیزی سے کام ہوگا. کیونکہ انہوں نے جب استعفے دے کے اپنی پنجاب اسمبلی ڈیزالو کر لینی ہے، کیئر ٹیکر آ جائے گا تو اس میں بہت کچھ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کہ پاکستان کا ایک مقبول ترین لیڈر جس کی غیر مقبول ہے. آپ اگر اب یہ جو حکومت ہے اس ٹائم غیر مقبول ہے، اس کے کوئی بھی اس کو سننے والا نہیں ہے. پاکستان کا 70% عوام جو ہے، پاکستان کی 70% عوام الیکشن چاہتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس کا یہ مطلب کہ ایک غیر مقبول لیڈر، ایک جس کے پاس شہرت ہے اس ٹائم، پوری دنیا میں شہرت ہے اس ٹائم، پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ واقعی اس بندے کے پاس شہرت ہے. آپ اس بندے کو نااہل کرنے جا رہے ہیں، آپ اس بندے کو جیل میں ڈالیں گے تو کیا آپ ریئیکشن نہیں لیں گے؟ یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ ریئیکشن نہیں لیں گے. وہ باقاعدہ طور پر یہ ساری سچویشنز، یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے، سب کو سچویشن نظر آ رہی ہے. اور یہ باقاعدہ نجم سیٹھی صاحب اپنے اپنے انٹرویوز کے اندر وہ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اور انہوں نے باقاعدہ طور پر، جیسا کہ آپ کو یہ اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا کہ انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کرنے کی سوچ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ٹائم ڈیفالٹ کے دھانے پر کھڑا ہے، خدا نہ خواستہ. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے وہ اس ٹائم 1 ارب سے زیادہ، 1 ارب 27 کروڑ روپے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ بنتے ہیں، اس کا اتنے خرچ کر کے سرکاری دوروں پہ، جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی نتیجہ ہے تو بتائیں، اگر کوئی رزلٹ ہے تو کہاں مجھے کمنٹ کریے گا، اور میں اس کمنٹ کو باقاعدہ طور پر انشاءاللہ اس کے اوپر میں پوری ریسرچ کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا انہوں نے واقعی میں کچھ کیا یا نہیں. 1 ارب 27 کروڑ روپے انہوں نے جو لگائے ہیں پاکستان کے باہر کے، جو انہوں نے وزٹ کیے ہیں، سرکاری دورے کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، سرکاری دورے کرنے پہ 1 ارب 27 کروڑ روپے آج تک انہوں نے لگا دیا ہے. اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ جا رہے ہیں، ان کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ہمیں صرف مسئلہ ہے تو ایک توشہ خانہ سے مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ ہے تو اس کی مقبولیت سے مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اتنا مقبول لیڈر ہو گیا ان کو سب کو ناک آؤٹ کر دے گا. ہمیں مسئلہ ہے تو صرف اس کی مقبولیت سے مسئلہ ہے، ہمیں مسئلہ ہے تو اس کی دیانتداری سے مسئلہ ہے کہ وہ ہمیں ناک آؤٹ کر دے گا، ٹوٹل ناک آؤٹ کر دے گا. ان کو پتہ ہے کہ آگے شاید 2/3 اکثریت سے آتا تھا، بٹ اب 3/4 سے بھی آئے گا، اور وہ ضد کے ساتھ آئے گا واپس. انہوں نے پوچھا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لاڈلا ہے، وہ واقعی لاڈلا ہے، وہ واقعی ہی لاڈلا ہے. پروف کرتی ہے یہ عوام کا لاڈلا ہے جو عوام میں جاتا ہے. 1 ارب 27 کروڑ کے باہر جا کے جو ہے وزٹس نہیں کر رہا تھا، جس کا کوئی نتیجہ بھی نہ ہو. آپ باقاعدہ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ جو میں نے ابھی تک بات کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں. یہ باقاعدہ اس ٹائم نیوز پہ باقاعدہ چل رہا ہے کہ انہوں نے جو اب تک پیسے لگائے ہیں وہ کہاں پہ لگائے ہیں، کیسے لگائے ہیں. یہ سب کچھ چل رہا ہے، سب کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن نہیں دیکھ رہے تو وہی ہیں جو چوری بچا رہے ہیں.
جنہوں نے اپنی چوری بچانی ہے صرف وہ نہیں دیکھ رہے. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے اور اس پاکستان کو اپنی اس تمام تر مشکلات سے جو ہے وہ نکال دے اور پاکستان کو ایک اچھے خوشحال ملک میں دوبارہ بدل دے. اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ ہماری دعا قبول اور منظور عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میرا ولاگ دیکھا, پوری انفارمیشن دیکھی جیسی مجھے ملی میں نے آپ کو دی, اور انشاءاللہ ایسے ہی جیسی جیسی انفارمیشن آتی جائے گی آپ کو دیتا جاؤں گا. اور بہت سی انفارمیشن لائک دیٹ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بھی تھی کہ پنجاب اسمبلی نئی تحلیل ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, انہوں نے شرطیں رکھ دی ہیں, یہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اگلے ولاگ کے اندر. آج کا جو ولاگ تھا وہ یہی تھا کہ جلد از جلد آپ کو انفارمیشن بتائی جا سکے کہ اب تک کیا ہو چکا ہے. اسمبلیاں تحلیل ہونے انفارمیشن بہت امپورٹنٹ تھی جو تک آپ تک پہنچانی تھی. پتہ چل گیا ہوگا لیکن ایک ہمارا بھی کام ہوتا ہے کہ آپ تک پہنچائیں, تو وہ ہم نے پورا کیا. اپنے میزبان حمزہ مختار کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.